प्रोग्राम डिसाइपलशिप एसेंशियल्स में एक बार फिर काशिफा ज़हीर और इलियासिफ ज़हीर आपको सलाम पेश करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। मेरे अजीज़ों, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि हम सब मसीहियों के बातिन में एक जंग जारी है जो हमारी जिस्म और रूह के दरमियान होती है, और ये भी जिक्र किया था कि हम अपनी गुनाह की फितरत का मुकाबला अपनी कुव्वत से नहीं कर सकते बल्कि रूहुल कुद्स की कुव्वत से कर सकते हैं। और हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है मुझ में खुदा की कुव्वत, और जिसमें हम सीखेंगे कि रूहुल कुद्स कौन है और उसकी कुव्वत हमारी ज़िंदगी में कैसे मदद करती है। तो इलियासिफ, आपको याद होगा कि हमने अपना पिछले प्रोग्राम का इख्तिताम भी यहीं पर किया था। आप हमें आज बताना पसंद करेंगे कि हम अपनी गुनाह की फितरत का मुकाबला रूहुल कुद्स की कुव्वत में कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसका जिक्र करने से पहले मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। जी ज़रूर। कि मेरा एक दोस्त था और उसको सिगरेट नोशी की जो है वो लत लग गई थी जब हम कॉलेज में थे, और उसने चंद सिगरेट से शुरू किया और करते करते कुछ अरसे में वो तकरीबन पैकेट से ज़्यादा जो है वो सिगरेट पीने लग गया। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसकी मदद करूं कि वो सिगरेट की इस लत को जो है वो छोड़ पाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। और कुछ ही अरसे में उसे मौका मिला कि वो एक दुआया मीटिंग में जाए, और वहाँ पर एक पासबान के वसीले से उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत दी और फिर अहद किया कि मैं इस सिगरेट नोशी की आदत को बिल्कुल छोड़ दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, लेकिन बावजूद कोशिश के वो ऐसा कर ना पाया। उसने कई दफ़ा कोशिश की कि मैं इस लत को छोड़ूं, लेकिन वो ऐसा ना कर पाया। तो इलियासिफ, आखिरकार कभी इन द लॉन्ग रन उसने इस लत से छुटकारा पाया? नहीं, उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन बिल आखिर उसे अपने पासबान के पास जाना पड़ा और पासबान से उसने मदद तलब की। और पासबान ने उसे बताया कि एक ख़ास चीज़ जो पासबान ने उससे बात की और बताया कि मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी ही कुव्वत से कोशिश कर रहा था कि इस आदत को छोड़ पाए। और कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी होता है कि हम अपनी कुव्वत से कोशिश करते हैं, अपनी कुव्वत पर तकिया करते हैं, और उसके पासबान ने उसे समझाया कि हमें अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की कुव्वत पर तकिया करने की ज़रूरत है। और एक अच्छी और ख़ास बात जो पासबान ने उसे समझाई, और वो मैंने आज तक अपने लिए भी याद रखी है, और वो ये थी कि उस पासबान ने उसे बताया कि अगर वो वाकई इस लत से छुटकारा चाहता है तो अपनी उस आजमाइश के मुकाबले पर तवज्जो देने से ज़्यादा वो खुदावंद की रिफ़ाकत और रूहुल कुद्स की मामूरी पर जो है वो तवज्जो दे। और उसने ऐसे ही किया। उसने खुदावंद के कलाम का मुताला ज़्यादा शुरू किया, खुदावंद के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा शुरू किया, दुआ करनी जो है वो ज़्यादा शुरू की, और उसके साथ साथ उसने और बहुत सारे मसीहों के साथ रिफ़ाकत और मेलजोल को बढ़ा दिया, जिससे वो रूहानी तौर पर कुव्वत पाता गया। इलियासिफ, वाकई में ये तो बहुत ही ईमान को बढ़ाने वाली कहानी है, और मैं चाहती हूँ कि हम इस बात की और तफसील में जाएं कि रूहुल कुद्स ने इसकी मदद कैसे की। इस बात पर जाने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि हम जानें कि रूहुल कुद्स है कौन। बिल्कुल। रूहुल कुद्स के लिए कई दफ़ा लोग इस्तेमाल करते हैं कि रूहुल कुद्स क्या है, लेकिन ये गलत है। हमें रूहुल कुद्स के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस्तेमाल करना है कि रूहुल कुद्स कौन है। पहली बात, रूहुल कुद्स एक शख्सियत है और रूहुल कुद्स खुदा है। और इसके हवालाजात के लिए क्यों ना हम कलाम मुक़द्दस को खोलें, और अगर आप मेरे साथ निकालें दूसरा करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी हम 14वीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद यीशु का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत हम सब के साथ होती रहे। जी, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत हम सब के साथ होती रहे। और फिर इसके साथ में एक हवाला देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक, जिसमें इरशाद आज़म का जिक्र है, और उसमें है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। काशिफा, अगर आप गौर करें तो इन दोनों हवालाजात में हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स को जो है वो तस्लीस में शामिल किया गया है। और फिर हम बात कर रहे थे कि रूहुल कुद्स जो है वो एक शख्सियत है। जब हम रूहुल कुद्स के शख्सियत होने की बात करते हैं तो याद रखें कि रूहुल कुद्स कोई बेजान चीज़ नहीं है, और हमें उसे किसी चीज़ के साथ तशबीह नहीं देनी,
کیونکہ روح القدس ایک، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک شخصیت ہے. روح القدس بات کرتے ہیں، روح القدس سنتے ہیں، روح القدس رہنمائی کرتے ہیں، روح القدس شفایت کرتے ہیں، روح القدس کے جذبات ہیں اور روح القدس ان جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور جس کا ذکر ہمیں رومیو اس کے 8ویں باب اور اس کی 26ویں آیت میں ملتا ہے کہ خدا کا روح آہیں بھر بھر کے ہمارے لیے شفایت کرتا ہے. وہ ہمارے لیے شفایت کرتا ہے آہیں بھر بھر کے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روح القدس کے جذبات بھی ہیں اور روح القدس ان جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو شخصیت ہے وہی جذبات رکھتی ہے اور جذبات کا اظہار کرتی ہے. یہ کوئی چیز جو ہے وہ نہ کوئی جذبات رکھتی ہے اور نہ جذبات کا اظہار کرتی ہے. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ روح القدس خدا ہے اور روح القدس شخصیت ہے. تو الیاصف، یہاں تک جو بات ہم نے کی ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ روح القدس شخصیت ہے اور وہ خدا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ایک رہنما کی طرح ہماری زندگی کے اندر بستا ہے. اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ وہ خدا کے سامنے ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. جی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک رہنما کی صورت میں ایک ایماندار کی زندگی میں بستا ہے، اور اس کے کئی حوالہ جات ہمیں نئے نامے میں ملتے ہیں. لیکن ایک حوالے کا میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں ہے، اور میں اس حوالے کو جو ہے ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں ہے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا، یعنی کہ جب ہم روح القدس ایک ایماندار کی زندگی میں بستا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ قوت حاصل کرتا ہے، اور اس قوت کے وسیلے سے وہ جسم کی غلامی سے، گناہ کی فطرت سے اور ان بندشوں سے جسے ایک ایماندار کو کسی وقت جکڑا ہوتا ہے ان سے وہ آزاد ہو سکتا ہے. جی بالکل. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم روح القدس کی معموری میں زندگی گزاریں. اور روح القدس کی معموری میں زندگی ہم کیسے گزارتے ہیں یا ہم کیسے روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. کیوں نہ اس کے لیے ایک ہم اگلا حوالہ دیکھیں. وہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا. لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. لفظ مانگنا جو ہے وہ یہاں پر ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روح القدس کی معموری کو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم خدا سے اپنی روح القدس کی معموری کو اپنی زندگی کے لیے مانگتے ہیں تو یقین بھی کریں کہ وہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہمیں معمور کرتا ہے. جب ہم روح القدس کی معموری کی بات کرتے ہیں، روح القدس کی ہماری زندگی میں رفاقت کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ صرف معموری ہی کافی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا کنٹرول دینا اسے ضروری ہے. میں اس طرح مثال دینا چاہوں گا کہ اگر ایک انٹیریئر ڈیزائنر جو ہے اس کو آپ اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر تبدیلی جو ہے اس نے پیدا کرنی ہے یا تبدیلی لے کے آنی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس انٹیریئر ڈیزائنر کو آپ اپنے گھر میں بلا کے اس کے اوپر بندشیں لگا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ چیز نہیں ہٹانی، وہ چیز نہیں ہٹانی. اگر جب تک آپ اس انٹیریئر ڈیزائنر کو اپنی زندگی اپنے گھر کا مکمل کنٹرول نہیں دیتے تب تک وہ اس گھر کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آ سکے گا. بالکل اسی طرح روح القدس کی موجودگی ہماری زندگی میں ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ روح القدس کو اپنی زندگی کا اختیار اور کنٹرول دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری زندگی کو کنٹرول کرتے ہوئے ہمیں ایسا انسان بنائے جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم بنیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روح القدس کی معموری میں زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو روح کا پھل جو ہے وہ ہماری زندگی سے نظر آتا ہے. اس کا ذکر ہمیں گلتیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں ملتا ہے. اگر آپ کاشفہ ہمارے لیے اس حوالے کو پڑھ دیں. جی ہاں ضرور. گلتیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت میں ہمیں روح کے پھل کا ذکر ملتا ہے. جی ہاں، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. جی بالکل، روح کا پھل جو ہے وہ ہمیں ان ساری خوبیوں میں نظر آتا ہے.
اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب روح القدس سے ہماری زندگیاں معمور ہوں، تبھی دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہماری زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم روح کا پھل رکھتے ہیں، اور یہ روح کا پھل ہی ہے جو ہمیں دوسروں کے سامنے گواہی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بالکل۔ اور جب ہماری زندگی ایک گواہی کے طور پر دوسروں کے سامنے استعمال ہوتی ہے تو اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ بالکل یاسف، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے پروگرام کا اس وقت اختتام کا وقت ہو گیا ہے، اور اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملیں گے اور چند اور باتیں جو ہیں وہ خداوند کے کلام کے بھیدوں کی سنیں گے اور سمجھیں گے اور سیکھیں گے آپ سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اس وقت ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے، لیکن جانے سے پہلے جو کچھ آج ہم نے سیکھا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ روح القدس تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، روح القدس شخصیت ہے اور خدا ہے۔ روح القدس ہماری زندگی میں رہتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی روح القدس کے تابع کر دیں تو وہ ہماری زندگی کو کنٹرول کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ روح القدس ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ روح القدس خدا کے جلال کے لیے گواہی دینے میں ہمارا معاون ہے۔ عزیزو، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا۔ اگلے پروگرام میں نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے الیاسف کو اور کاشفہ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔